السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی۔ ناظرین، دو آدمی آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ کا واقعہ سنایا کہ وہ فلاں بزرگ ایسے تھے کہ ان کی موت نماز کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں ہوئی، گویا کہ وہ بزرگ خدا کی گود میں فوت ہوئے۔ اب جو سننے والا تھا، دوسرا جو آدمی تھا جو اس کی بات کو سن رہا تھا، وہ ان بزرگ کے حالات کو جانتا تھا۔ اس نے بھی ان بزرگ کے حالات کو پڑھا ہوا تھا کتابوں میں، اور وہ جانتا تھا کہ یہ بات غلط ہے جو یہ شخص کر رہا ہے کہ ان کی موت سجدے کی حالت میں ہوئی، گویا کہ وہ خدا کی گود میں فوت ہوئے۔ لیکن یہ جو سننے والا تھا، اس نے بجائے اس کے کہ وہ فوراً اس کو ٹوکتا اور کہتا کہ تم غلط بات کرتے ہو، اس نے تھوڑی دیر سوچا، اور سوچنے کے بعد اس نے آگے سے اس کو جواب دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اپنی اہلیہ کی گود میں ہوئی، گویا کہ تم جو بات کر رہے ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بزرگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ بڑے تھے یا پہنچے ہوئے تھے۔ اس شخص کا جواب سن کر وہ بزرگ کا واقعہ بتانے والا شخص بالکل خاموش ہو گیا اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ناظرین، اس قسم کے واقعات ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں پیش آتے ہیں۔ ہم بھی کئی لوگوں سے کئی دفعہ الجھتے ہیں، کسی کی بات ہم سنتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط بات ہے، اور ہم اسے فوراً ٹوک دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں تم غلط کہہ رہے ہو، اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک بحث شروع ہو جاتی ہے، ایک تکرار شروع ہو جاتی ہے، ایک مناظرہ شروع ہو جاتا ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، اور وہ دونوں بحث، مناظرہ اور تکرار کرنے والے شخص ایک دوسرے سے اس حال میں جدا ہوتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن اس واقعے میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص نے غلط بات کی، غلط واقعہ کوٹ کیا، لیکن سننے والے کو پتہ تھا کہ یہ غلط بات کر رہا ہے، لیکن اس نے بجائے اس کے کہ اس کو ٹوکتا کہ تم غلط بات کہتے ہو، اور پھر اس سے وہ آگے سے کہتا نہیں تم میری بات صحیح ہے، وہ تو اپنی دلیل دیتا، یہ اپنی دلیل دیتا، وہ اس کی دلیل کو کاٹتا، وہ اس کی دلیل کو کاٹتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے تھوڑا سوچا اور اس نے کہا کہ مجھے اس کو ایسا جواب دینا چاہیے کہ جس کو یہ کاٹ نہ سکے اور جس کے اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو، اور ہماری بحث یہیں پر ختم ہو جائے۔ چنانچہ اس نے تھوڑی دیر سوچا، اور سوچنے کے بعد اس نے سیدھی سی بات کر دی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اپنی اہلیہ کی گود میں ہوئی تھی، اور اس کا پھر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بات ختم ہو گئی۔ ہمیں بھی اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں سوشل میڈیا پر بحثیں ہوتی رہتی ہیں، ہر بندہ اپنی بات کو منوانے کے لیے زور لگاتا ہے، دلیلیں دیتا ہے، بحث ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، گالم گلوچ ہوتی ہے، اور آخرکار نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا، اور ہر شخص اپنی ہار مانے بغیر جو ہے چلا جاتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا سوچیں، تھوڑا سا سوچ بچار کرنے کے بعد ٹھنڈے دماغ کے ساتھ کوئی ایسا جواب دیں کہ جس کا کوئی جواب نہ ہو، اور وہ جواب واقعتاً جواب بھی ہو، تو پھر کوئی بحث نہیں ہوگی اور بات دونوں کو سمجھ آ جائے گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔